بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محتشم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم اپنی سوسائٹی کے ایک بہت امپورٹنٹ بہت کروشل ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں، بلکہ اس ایشو کو صرف ہماری سوسائٹی کا نہیں ہے کہ انٹرنیشنل ایشو کہا جائے تو بہتر ہوگا۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت ورلڈ وائڈ اگر دیکھا جائے تو ڈائیورس کا جو ریشیو ہے، طلاق کی جو شرح ہے، اس میں آئے روز کس قدر اضافہ ہوتا جا رہا ہے جو آج سے قبل نہیں تھا۔ ریسنٹلی اسی مہینے میں نے ڈائیورس ریشیوز کی اسٹڈی کی، میں نے ڈائیورس ریشیوز دیکھے جو میں نے اپنی لائف میں خود دیکھے اپنی آنکھوں کے سامنے، جو میں نے سنا تو میں حیران رہ گیا، شوق ہو گیا کہ اس قدر ہمارے معاشرے میں طلاق کے ریشیو میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو وہ کون سے عوامل ہیں، وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ہاں طلاق کا ریشیو میں اضافہ ہو رہا ہے، اور وہ کون سے اسٹریٹجیز ہم اپنا سکتے ہیں جن کے ذریعے ہم ڈائیورس ریشیوز کو اوور کم کر سکتے ہیں، پر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم انہی پوائنٹس پر بات کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ہمارا پیغام پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ، سوسائٹی کے دیگر لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے، اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ طلاق، ڈائیورس وہ ایک ایسا یہ ایشو ہے جو جائز کاموں میں سے بھی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام نے ایک مرد کو طلاق کا اختیار دیا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عورت جو ہے وہ مرد کی نسبت جذباتی زیادہ پائی گئی ہے۔ اب مرد کو یہ اختیار اس وجہ سے نہیں دیا گیا کہ وہ بات بات پر اس اختیار کا غلط استعمال کرے۔ یہ تو ایک اس صورتحال میں، اس سچویشن میں اس کی اجازت دی گئی ہے جب آپ کو معلوم ہو جائے، ایسے کروشل سٹیج پہ آپ کی لائف پہنچے کہ اب آپ کو پتہ ہو کہ اب آپ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کر سکیں گے۔ اب آپ کی جو لائف ہے، اب آپ دونوں اکٹھے لائف نہیں گزار سکیں گے، تو یہ اس صورتحال میں آپ کو صرف یہ اجازت دی گئی ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں جو طلاق کا جو اختیار ہے، اس کو بہت غلط طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو طلاق میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو آئیے ان پر باری باری بات کرتے ہیں۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے نمبر 1، لیک آف کمپرومائز ان آور یوتھ۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری ینگ جنریشن ہے، جو ہماری یوتھ ہے، جو ابھی نیولی میرڈ ہوئے ہیں، جن کی ابھی میرج ہوئی ہیں یا جن کی ابھی میرج ہونے والی ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں جو کمپرومائز کا ایلیمنٹ ہے وہ بالکل نل ہے، وہ بالکل زیرو ہے۔ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی لائف میں جو ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، جو ٹربلز، جو ٹرائلز آ رہے ہیں، ان کو ہم نے کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ ہماری جو لائف میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں، ان کو ہم نے کیسے فیس کرنا ہے۔ اگر ہمارا لائف پارٹنر آج اینگری ہے، ہم پہ غصے ہے، تو ہمیں کیسے اس سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے، ہمیں کیسا بیہیو کرنا ہے۔ نہیں، ہمارے ہاں تو ان چیزوں کا ہماری جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ اس میں جو بیسک کردار ہے، جو بیسک رول ہے، وہ ہمارے پیرنٹس کی مسٹیک ہے، سوری ٹو سے، کیونکہ ہمارے پیرنٹس نے اپنے بچوں کو یہ باتیں بتائی ہی نہیں ہیں۔ وہ شائع محسوس کرتے رہے، وہ شرمندگی محسوس کرتے رہے، وہ شرم محسوس کرتے ہیں ایسی باتیں کرنے میں۔ آپ کا بچہ جوان ہو رہا ہے، آپ کا بچہ بالغ ہو رہا ہے، آپ کی رسپانسبلٹی ہے، آپ اپنے بیٹے کو بھی سمجھائیں، بیٹی کو بھی سمجھائیں کہ how to treat with your husband, how to behave with your wife, how to behave with your parents-in-law۔ بتائیں کہ انہیں اپنے پیرنٹس ان لا کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ، اپنی نئی فیملی کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا ہے، یہ آپ اپنی بیٹیوں کو بتائیں۔ آپ اپنے بیٹے کو بھی پاس بٹھا کر بتائیں کہ آپ نے اپنی وائف کے ساتھ کیسا بیہیو کرنا ہے، آپ نے ہمارے ساتھ بھی کیسا بیہیو کرنا ہے۔ آپ کی لائف میں جو آنے والی لائف ہے، اس میں جو ٹرائلز آئیں گی، جو ڈیفیکلٹیز آئیں گی، جو آنے والی لائف میں مشکلات آئیں گی، ان کا کیسے آپ نے مقابلہ کرنا ہے، ہمارے ہاں بتایا ہی نہیں جاتا۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے کالج لیول پر ایک کورس ہونا چاہیے، ایک بک تشکیل دینی چاہیے جس میں ہماری جنریشن کو، ہماری یوتھ کو میرج لائف کے متعلق ان کی کنسیپٹس کلیئر کیے جائیں۔
میرج لائف کے متعلق انہیں بتایا جائے، کیونکہ وہ جانتے ہی نہیں ہم نے آگے لائف میں کرنا کیا ہے. وہ صرف بالی ووڈ کو ہی اپنا رول ماڈل بنا رہے ہیں، جو بالکل غلط ہے. بالی ووڈ آپ کو کیا میرج لائف کے بارے میں کنسیپٹس آپ کے کلیئر کرے گا؟ وہ تو آپ کے کنسیپٹس کو ڈسٹرائے کر رہا ہے. اس کے بعد ناظرین کرام، جو دوسرے نمبر پر اگر میں فیکٹر کی بات کروں تو وہ ایک امریکن انسٹیٹیوٹ نے ریسرچ کی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ڈائیورس ریشیو میں ایک فیکٹرز یہ بھی اپنا امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، غربت. ناظرین اکرام، میں تو اس فیکٹر کو اتنا امپورٹنٹ آج کے دور میں نہیں قرار دے رہا، لیکن یہ فیکٹر اتنا امپورٹنٹ رول نہیں پلے کر رہا، لیکن آنے والے وقتوں میں یہ فیکٹر بہت امپورٹنٹ رول پلے کرنے والا ہے. ان امپلائمنٹس کی وجہ سے، بے روزگاری، غربت کی وجہ سے، طلاق کے ریشیو میں آنے والے وقت میں ہماری سوسائٹی میں بھی بہت اضافہ ہوگا. آج بھی میں بھی ہو اس میں کچھ نہ کچھ شرح ہوگی، لیکن میرے خیال سے اس میں بہت اضافہ نہیں ہوا. امریکہ کہتا ہے کہ ان امپلائمنٹ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر پلے کر رہا ہے. تو یہ آنے والے وقتوں میں کس طرح یہ اپنا رول پلے کرے گا ان امپلائمنٹ، غربت. دیکھیں جیسا کہ ہمارے ہاں جو اب میرج کی بیس ہیں، جو بنیادیں ہیں، جو ہماری میریٹل لائف کی بنیادیں ہیں، جب ہم اپنا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں اس میں جو بنیادی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ان میں کیا چیز ہے؟ لڑکے کی جاب، لڑکے کا کاروبار، اس کی انکم، اس کی گاڑی، اس کا گھر. ہم صرف یہ چیز دیکھ رہے ہیں. پھر ہماری جو سسٹرز ہیں، جو ہماری بیٹیاں ہیں، ان کو ہم یہی سائیکولوجی دے رہے ہیں نا کہ میرج کا لائف ہی ایک اچھے خاندان میں جانا ہے، ایک امیر ہسبینڈ کے ہاں جانا ہے. اب ہماری جو سائیکولوجی ادھر آ کر خراب ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں جو ہماری بیسز ہیں، جو ہماری بیس ہے وہی کمزور ہو جائے گی. آپ دیکھیں کہ اگر بنیادیں کمزور ہوں گی تو بلڈنگ کیسے سٹرونگ ہو سکتی ہے؟ آپ بتائیں کہ بلڈنگ کیسے سٹرونگ ہوگی جب ہماری بنیادیں ہی کمزور ہوں گی؟ ہمارے ہاں صرف یہ چیز دیکھی جاتی ہے. اس کے علاوہ لڑکے کی سیرت، لڑکے کے اخلاق، لڑکی کی سیرت، لڑکی کے اخلاق، یہ تو ہمارے ہاں دیکھے نہیں جاتے. ناظرین اکرام، ایسا ہمیں نہیں کرنا، کیونکہ اگر ایسا ہی ہم صرف دولت کو ہی اپنی نظر میں رکھیں گے، صرف دولت پر ہی ہم فوکس کریں گے، تو آنے والے وقتوں میں یہ امریکہ کی جو ریسرچ ہے اس میں ہمارے ہاں بھی یہ دیکھنے میں یہ چیز ہمارے ہاں آئے گی. ان امپلائمنٹس کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے طلاق کے ریشیو میں اضافہ ہوگا. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ آج امیر ہیں، کسی لڑکی نے آپ کی امیری دیکھ کے، کسی فیملی نے آپ کی امیری، آپ کی دولت دیکھ کر شادی کر لیا، تو یہ تو آنی جانی چیز ہے، کل کو آپ غریب بھی ہو سکتے ہیں. اپنی لائف میں آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہا ہوں. ایک صاحب تھے، بڑے امیر بزنس مین، بہت بڑے بزنس مین. اکثر ان کی میرے سے بات ہوا کرتی تو بڑا وہ اپنی بزنس کا بتایا کرتے تھے کہ بڑی مال و دولت، بڑے اچھے اچھے گھر، بڑی اچھی اچھی گاڑیاں رکھی ہوئی تھی. وہ تذکرہ بھی ان چیزوں کا کیا کرتے تھے. تو جب بھی وہ ملتے تو ان چیزوں کا تذکرہ کرتے. آپ یقین جانے آنکھوں دیکھا حال ہے، آنکھوں دیکھا حال ہے. آخر ان پر ایسا وقت آیا کہ ان کا جو بزنس ہے وہ فلوپ کر گیا. کروڑوں روپے کا انہیں نقصان ہوا. جو ان کا عالی شان گھر بنا ہوا تھا اس سے بھی وہ گئے، کرائے کے مکان پر آگے. جو گاڑیاں تھی ان سے بھی وہ گئے، کرائے کے مکان پر آگے. اب اس میں ہوا کیا؟ جو ان کی وائف تھی، ان کی وائف تو عیش و عشرت کی زندگی گزارنے پر لگی ہوئی تھی. وہ تو اس سے تو مال و دولت والا ہسبینڈ چاہیے تھا. اب جب غربت ہسبینڈ کی آئی تو اس نے کیا کیا کہ ہسبینڈ کو چھوڑ کر چلی گئی. اب آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ یہ مستقبل میں ایسی چیزیں دیکھنے کو ملے گی ہمارے ہاں بھی. اس کے بعد ناظرین اکرام، جو سب سے بڑا فیکٹر، ان دو فیکٹر سے بھی بڑا فیکٹر ہمارے ہاں ہماری یوتھ میں لیک آف ریلیجس ایجوکیشن. Our youth is really far from religious education. ہمارے ہاں جو ہماری یوتھ ہے وہ دینی تعلیم کو حاصل کرنا اپنے لیے نہ جانے عیب سمجھ بیٹھی ہے. آپ نے اگر پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے کیمسٹری میں، آپ نے فزکس میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، آپ نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے، اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ. بٹ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی نے آپ کو بتایا کہ آپ ہسبینڈ کے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں، آپ وائف کے ساتھ کیسے ٹریٹ کریں، آپ نئی فیملی کے ساتھ جو آپ کی ہونے والی ہے وہ کیسے آپ ٹریٹ کریں. یہ چیزیں ہمارا دین اسلام بتاتا ہے. تو میری یوتھ، جو ہماری سسٹرز سن رہی ہیں مجھے، جو ہمارے بردرز سن رہے ہیں، بے شک وہ شادی شدہ ہیں، بے شک وہ غیر شادی شدہ ہیں،
آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ آپ ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کو سٹڈی کرنا شروع کیجئے. آپ حضور علیہ السلام کی میریٹل لائف کو سٹڈی کرنا شروع کیجئے. آپ حضور علیہ السلام حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی میریٹل لائف کو سٹڈی کرنا شروع کیجئے. حضور کی دیگر 10 ازواج مطہرات کے ساتھ جو لائف ہے اس کو آپ سٹڈی کرنا شروع کیجئے. دیکھیں آپ کی زندگی میں اس کے کیسے امپیکٹس پڑیں گے. اس کے علاوہ اسپیشلی ایک اور چیز ہماری جو سسٹرز ہیں بالخصوص اور بوائز کے لیے بھی آپ حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ صدیقہ طاہرہ زاہدہ رضی اللہ عنہا کی بھی میرج لائف کو سٹڈی کرنا شروع کیجئے. آپ ان نیک شخصیات کی نیک پرسنالٹیز کی جو اچھی پرسنالٹیز ہسٹری میں گزری ہیں آپ ان کی لائف کو سٹڈی کرنا شروع کیجئے. آپ کی زندگی میں اس کے امپیکٹس پڑیں گے. سب سے بڑھ کر قرآن کے ساتھ اپنا ریلیشن شپ قائم کیجئے. قرآن کے ساتھ جب تک آپ اپنا ریلیشن قائم نہیں کریں گے آپ اپنی زندگی میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. جب تک دین کے ساتھ آپ کی بونڈنگ مضبوط نہیں ہو جاتی تو آپ کی میریٹل لائف آپ کو کیا پتا کیسے گزارنی ہے. تو اسی حوالے سے ایک ایگزامپل آپ کو دیتا چلوں کہ دین کے ساتھ جو ہماری بونڈنگ ہوگی اس کا ہماری میریٹل لائف پہ کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے. آپ سب جانتے ہیں علامہ محمد اقبال. آپ کو معلوم ہے کہ علامہ اقبال کے پاس ایک نان مسلم شخص آیا. اب آپ دیکھیں کہ کس طرح یہ جو دین ہے دین اسلام ہے اس کا فیض صرف ہم ہی نہیں غیر مسلم بھی پا رہے ہیں. نان مسلم آتا ہے علامہ اقبال کے پاس, کہنے لگا کہ اقبال ڈاکٹر اقبال آج میں اپنی وائف کو طلاق دینا چاہ رہا ہوں, آپ یہ کیس دائر کیجئے, آپ میرا کیس لڑیے, میں اپنی وائف کو طلاق دینا چاہ رہا ہوں. میری وائف بہت بد اخلاق ہے, وہ گھر کے کام کاج کرنا نہیں جانتی, وہ خوبصورت نہیں ہے, میں اسے طلاق دینا چاہتا ہوں. ڈاکٹر اقبال کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے, آپ نے تو لو میرج کی تھی مجھے معلوم ہے, تو آپ کیوں طلاق دینا چاہتے ہیں. وہ کہنے لگے کہ بس میں طلاق دینا چاہتا ہوں, یہ بہت بد اخلاق ہے, اس کے ساتھ تو میرا رہنا ہی اب ممکن نہیں. تو ڈاکٹر اقبال آپ کو معلوم ہے کہ وکیل تھے, آپ کو تو کیس دائر کرنا تھا. تو علامہ محمد اقبال نے کیس دائر کیا. اب وہ سماعتیں آگے بڑھیں. جس روز اس شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دینی تھی اس سے پچھلے روز وہ ڈاکٹر محمد اقبال کے پاس ایک رات آتا ہے اور کہنے لگا کہ ڈاکٹر اقبال آپ اس کیس کو کلوز کر دیجئے, میں نے اپنی مسز کو, میں نے اپنی وائف کو ڈائیورس نہیں دینی. علامہ اقبال کہنے لگے کہ کیا وجہ ہے, تم نے تو کہا تھا میں بیوی کو طلاق دینے جا رہا ہوں. وہ کہنے لگا کہ اقبال آج میں نے مسلمانوں کے آخری نبی کی ایک حدیث پڑھ لی ہے. اقبال کہنے لگے وہ کیا, وہ غیر مسلم وہ نن مسلم کہنے لگا کہ میں نے مسلمانوں کے نبی کی حدیث پڑھی ہے, اگر تمہیں اپنی وائف کی بہت سی عادتیں بری لگتی ہیں تو کچھ عادتیں ایسی بھی تو ہوں گی جو تمہیں اپنی وائف کی اچھی لگتی ہوں, تو تم ان اچھی عادتوں پر ہی نظر رکھو. اقبال میری جو وائف ہے وہ بے شک بد اخلاق ہے, وہ خوب بدصورت ہے, وہ بد اخلاق ہے, وہ گھر کے کام کاج کرنا نہیں جانتی, وہ زبان کی بہت تیز ہے, لیکن اقبال میری وائف کی ایک عادت بہت اچھی ہے کہ اس یورپ کے گندے معاشرے میں جدھر ایک عورت 10-15 بوائے فرینڈ 10-15 آدمیوں سے اپنے شوہر کے علاوہ 10-15 آدمیوں سے ریلیشن شپس رکھ سکتی ہے, لیکن جو میری وائف ہے اس کا میرے علاوہ کوئی بھی نہیں, اس کی مجھے یہ عادت بہت اچھی لگتی ہے, تو لہٰذا میں مسلمانوں کی نبی کی یہ حدیث پڑھ کے آیا ہوں تو میں اپنی وائف کو طلاق نہیں دے رہا. اقبال کہنے لگے کیس تو ایسے کلوز ہوگا نہیں, پھر اس نبی کا کلمہ بھی تو پڑھو. اللہ اکبر. تو وہ جو نان مسلم تھا وہ تو بڑا خوش ہوا, اس نے خوشی کہا کہ میں اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں, اقبال مجھے کلمہ پڑھائیے, اسلام قبول کرائیے. ڈاکٹر محمد اقبال نے اسے کلمہ پڑھایا, وہ اسلام قبول کر گیا, اور یوں ان کی جو ایک لائف ہے میرج لائف ہے جو ختم ہونے جا رہی تھی, ان کی لائف ڈسٹرائے ہونے جا رہی تھی, اس طرح حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک نے ان کی زندگی کو دوبارہ سے جوڑ دیا, ان کی زندگیوں کو اس کی زندگی کو خوشی سے بھر دیا. تو آج ہماری یوتھ کو بھی چاہیے کہ اپنے ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو رول ماڈل بنائیے, آپ کی سیرہ کو پڑھیں, دین کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. یہ دین آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے اپنی ٹرائلز کو, ڈیفیکلٹیز کو اپنی میریٹل لائف میں کیسے ہینڈل کرنا ہے.
नाजरीन इकराम, ये तो दीन के लिहाज से नाजरीन इकराम, तो हमें चाहिए कि हम अपने दीन पर भरपूर तरीके से तवज्जो दें। इसके अलावा नाजरीन इकराम, जो डाइवोर्स रेशियो बढ़ने की एक और वजह ये भी हो सकती है कि हमारे यहाँ जो इस वक्त ड्रामाज ने तड़का लगा दिया है, जिसकी वजह से टीवी ड्रामाज देख के हमारी जो यूथ है, हमारे ब्रदर्स, हमारे सिस्टर्स एक फैंटेसी की लाइफ जीने लगे हैं। उन्हें मालूम ही नहीं है कि हमने अपनी मैरिटल लाइफ को कैसे गुजारना है, इसमें हमने क्या किस तरह हमने गुजारना है। वो सिर्फ बॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं, हॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं, टीवी ड्रामास को, ARY जियो के ड्रामास को फॉलो कर रहे हैं। तो ये आपके लिए सक्सेस नहीं है, ये आपके लिए कामयाब शादी की मैरिटल लाइफ गुजारने का तरीका नहीं है। इधर से आपकी ज़िंदगी डिस्ट्रॉय हो रही है। तो आप दीन के साथ आज से अटैच हो जाइए और अपने अंदर कॉम्प्रोमाइज़ का जो एक एलिमेंट है उससे उभारने की कोशिश कीजिए। समझौते के बगैर कोई रिश्ता नहीं चल सकता। आप अपनी ज़ुबान को मीठा बनाइए, ज़ुबान को मीठा बनाइए। और जो हमारी लेडीज़ हैं उनके लिए मैं एक ब्रदराना उन्हें मैं सजेशन करना चाहता हूँ कि आप अपने हस्बैंड के लिए तैयार होकर रहिए। हस्बैंड के सामने अपने आप को ब्यूटीफुल जितना आप बना सकें आप उतनी कोशिश करें। आप ब्यूटी पर अपनी फोकस कीजिए सिर्फ हस्बैंड के लिए। अपनी ज़ुबानों को मीठा बनाइए, अपने इखलाक को मीठा बनाइए। गलतियों पर, छोटी छोटी गलतियों पर माफ़ करना सीखिए। जो लड़ाई झगड़े हैं उनमें आप अगर एक को गुस्सा है, एक शख्स एंग्री है, तो जो उसका लाइफ पार्टनर है उसे उधर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी तमाम माँ बहनों को उनके घरों में आबाद रखे। अल्लाह ताला सब की बेटियों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए।